الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأخيار الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب عمر فقد أحبني ومن أبغض عمر فقد أبغضني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم گرامی سامعین المخلصین الموحدین دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اسلامی سال کا پہلا مہینہ جو محرم الحرام کے نام سے موسوم ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو سیدنا فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے. اس نسبت سے پچھلے جمعہ
جمعۃ المبارک میں بھی آپ حضرات کے سامنے کچھ عرض کیا تھا، اور پھر درس قرآن میں بھی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور عظمتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج کی جمعۃ المبارک میں بھی آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ شان اور عظمت اور مناقب بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور یہ شان اور وہ مقام کو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس سے اپنے پیارے دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان اور مقام بیان فرمایا ہے۔ دو تین پہلو ہوں گے آج کے بیان میں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے سب سے پہلی بات کہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کتنا تھا، کتنے مواقع پیارے پیغمبر کی زندگی میں ایسے آئے کہ جس موقع پہ حضرت عمر فاروق موجود نہیں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وہ الفاظ فرمائے جو اپنے اور ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمائے۔ صرف دو چھوٹے چھوٹے واقعات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنیں اور پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حدیث پاک بخاری شریف جلد اول اور صفحہ نمبر 521 پہ موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی زبان مقدس کے پیارے الفاظ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اومن به انا وابو بکر وعمر وما هما ثم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ موجود ہے کہ سامنے ایک آدمی کو دیکھا، وہ ایک گائے کو پکڑ کے لے جا رہا ہے۔ پر میں چلتے چلتے وہ آدمی جب تھک گیا تو وہ گائے کے اوپر سوار ہو گیا۔ جیسے ہی گائے پہ سوار ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو زبان دے دی اور زبان سے وہ بولنے لگی، اے اللہ تعالیٰ کے بندے، ہمیں سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، فرمایا ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے کاشتکاری کے کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس لیے آپ کا سوار ہونا یہ میرے اوپر مناسب نہیں ہے۔
میرے پیارے پیغمبر نے یہ بات صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی اور میں کافی صحابہ کرام نے تعجب کا اظہار فرمایا اور میں قائم کا بولنا کتنی تعجب کی بات ہے۔ اس موقع پہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَا هُمَا سَمَّ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میں آپ کو تعجب ہو رہا ہے، آپ اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ گائے کا بولنا کیسا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں پیغمبر بھی اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، میرے ابو بکر بھی ایمان رکھتے ہیں اور میرے عمر بھی اس بات پہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں وزیر میرے پیغمبر کے موجود نہیں تھے، اور میں ان کی غیر موجودگی میں میرے پیارے پیغمبر نے کتنے بڑے اعتماد کا اظہار فرمایا، اور میں جس بات کو میں مانتا ہوں اور میں میرا عمر بھی اسی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور میں دوسرا موقع، یہ بھی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اور میں ایک آدمی جنگل میں اپنی بکریوں کا ریوڑ چرا رہا ہے، اور میں چرانے میں اچانک کیا ہوا، ایک بھیڑیا آ گیا، بھیڑیے نے ایک بھیڑ کو اٹھایا اور دوڑ پڑا، اور میں جیسے دوڑتا جا رہا ہے یہ چرواہا پیچھے سے دوڑ کے جا کے اس نے اپنی بھیڑ کو اس سے چھڑا لیا، اور میں جیسے چھڑایا ہے اور میں بھیڑیا تھوڑا سا چل کے رک گیا اور فوراً اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، اس نے کہا ذرا یہ تو بتا، اور میں جس دن یہ ساری بھیڑیں جنگل میں اکیلے چل رہی ہوں گی اس دن بتا کہ میں آؤں گا اور انہیں اٹھاؤں گا تو کون بچائے گا، کون بچائے گا مجھ سے تیری بھیڑوں کو۔ اور میں صحابہ کرام کچھ لوگ تعجب کا اظہار فرمایا، اور میں سبحان اللہ بڑا تعجب ہے کہ بھیڑیا کلام کر رہا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اس موقع بھی ارشاد فرمایا اور میں فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، اور میں تمہیں تعجب ہو تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں پیغمبر بھی اور میرے ساتھ عمر اور میرے ابو بکر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنا اعتماد ہے کہ اس حد تک کہ وہ محفل میں موجود بھی نہیں ہے اور میرے پیارے پیغمبر ان کی غیر موجودگی میں ان کے بارے میں ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، مظاہر حق حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 580 ہے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو معیار ایمان بنا دیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حب ابی بکر وعمر ایمان وبغضهما کفر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا سن لو میرے امت کے لوگوں، اور میں حب ابی بکر وعمر، اور میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے محبت کرنا ایمان، یہ اہل ایمان ہے، وبغضهما کفر، اور فرمایا ان دونوں سے نفرت کرنا، ان دونوں سے دشمنی رکھنا فرمایا وہ کفر ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات میرے دوستوں۔ ایک اور حدیث پاک ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 میں موجود ہے، وہاں الفاظ سنیے گا حدیث پاک کے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا من احب عمر فقد احبنی ومن ابغض عمر فقد ابغضنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں جس انسان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی گویا کہ اس نے میں پیغمبر سے محبت کی ہے، اور فرمایا ومن ابغض عمر، اور
جس انسان نے حضرت عمر سے دشمنی کا اظہار کیا، حضرت عمر سے بغض کا فقط ابغضنی، فرمایا اس نے میں پیغمبر سے دشمنی رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کتنی بڑی بات میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو معیار ایمان بنا دیا، اور میں ان سے محبت کو اللہ کے پیارے پیغمبر نے عین ایمان کہا، اور ان سے دشمنی کو میرے پیارے پیغمبر نے عین کفر کہا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، ترمذی شریف اور جلد نمبر 2 ہے اس کی جو حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یتلا علیکم رجل من اہل الجنہ، اور اے میرے صحابہ ابھی جو آپ کے پاس آدمی آنے والا ہے فرمایا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں بڑا شوق ہوا، دیکھو تو صحیح کہ اس وقت کون خوش نصیب آتا ہے کہ جس کے بارے میں میرے پیارے پیغمبر نے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ فرمایا ہم کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا فضلنا ابو بکر، فرمایا اس وقت حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے۔ فرمایا آپ علیہ السلام فرمایا سنو میرے دوستوں یہ وہ انسان ہے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت میں شمار فرمایا۔ فرمایا دوسری بار میرے پیغمبر نے فرمایا ثم قال یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، فرمایا اس کے بعد جو انسان بھی آئے گا فرمایا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت میں سے شمار فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں انتظار میں نہ کہ دیکھیے گا کون آتا ہے، فرمایا اس کے بعد داخل ہونے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا ثم قال عمر، فرمایا پھر جب دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو یہ وہ خوش نصیبی ہے میرے دوستوں، فرمایا کہ جس خوش نصیبی میں فرمایا ساری دنیا کی دولت بھی قربان کر دے تو پھر بھی جناب اس کا حق ادا نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر میرے پیارے پیغمبر نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث سنیے گا، فرمایا مشکات شریف میں جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 567 ہے، میرے پیارے پیغمبر کے الفاظ سنیے گا۔ فرمایا رحم اللہ عمر یقول الحق وَإِن كَانَ مُرًّا أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر پہ رحم فرمائے۔ کون دعا کر رہا ہے؟ فرمایا خاتم النبیین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، فرمایا وہ حضرت عمر کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ فرمایا رحم اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے عمر پہ۔ فرمایا یقول الحق، جب بھی بولتا ہے سچی بات بولتا ہے، جب بھی بولتا ہے حق بات بولتا ہے۔ اگلی بات سنیے گا وَإِن كَانَ مُرًّا، فرمایا اگرچہ وہ بات جتنی تلخ کیوں نہ ہو، اگرچہ جتنی کڑوی کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا عمر جب بھی بولتا ہے ہمیشہ حق بات بولتا ہے۔ عمر کی زبان پہ اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری فرما دیا، اس لیے آپ علیہ السلام نے موقع پہ ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صفحہ نمبر 11 ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدہ اہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو فرمایا اہل جنت میں جتنے بھی بڑی عمر کے لوگ آنے ہیں، فرمایا چاہے پہلوں میں سے چاہے پچھلوں میں سے، فرمایا جتنے بھی بوڑھے آنے ہیں، فرمایا سب کا سردار بنائے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ،
اور میں اللہ تعالیٰ نے میرے نواسوں کو اور میں جنتی جوانوں کا سردار بنایا، اور میں یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور میں سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور میں میری بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور میں جنتی عورتوں کا سردار بنایا میری بیٹی کو۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے جوانوں کا سردار حسنین کریمین کو بنایا، اور فرمایا جنت کے اندر جتنے بھی بوڑھی عمر کے لوگ جائیں گے فرمایا ان کا سردار ابو بکر اور عمر کو بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو دو وزیر عطا فرمائے ہوتے ہیں، فرمایا دو آسمانوں میں اور دو زمین پہ۔ فرمایا آسمانوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دو وزیر عطا فرمائے، فرمایا ایک کا نام حضرت جبرائیل ہے اور دوسرے کا نام حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ فرمایا یہ دو میرے وزیر ہیں آسمان والوں میں سے، اور فرمایا زمین والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے جو دو مجھے وزیر عطا فرمائے، فرمایا وَأَمَّا وزیرائے من اہل الارض فابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا اور دنیا والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر اور عمر کو میں پیغمبر کے دو وزیر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو ہم فخر کرتے ہیں نا، فلاں جناب فلاں کا وزیر ہے، فلاں کا انچی ہے، فلاں کا میسنجر ہے، فلاں جناب ڈپٹی سپیکر بن گیا، فلاں سپیکر بن گیا، فلاں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ذرا ان کے مقدر اور نصیب پہ دیکھیے گا میرے دوستوں، جن کو میرا پیارا پیغمبر ساری کائنات کا سردار پیغمبر محبوب رب اور میں رب کائنات کا محبوب پیغمبر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جو دنیا میں وزیر بنائے ہیں وہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک آج صرف حدیثیں سنانی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مقدس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا بیان فرمائی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنز العمال کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 13 اور صفحہ کا نمبر 8 ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ اکرام، فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے چند احکام بیان فرمائے۔ فرمایا یا علی ایحب هذین الشیخین؟ قال نعم یا رسول اللہ۔ قال احبهما تدخل فی الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے پیارے علی ذرا یہ بتا ایحب هذین الشیخین، کیا یہ جو دو بزرگ سامنے آ رہے ہیں ان دونوں کے ساتھ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا نام یا رسول اللہ، میری تو ان سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبہما تدخل فی الجنہ، علی ان دونوں سے محبت کر اور فوراً جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر۔ سنیے گا ایک اور حدیث ابھی ذہن میں آئی ہے۔ فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت ہے آپس میں۔ فرمایا ایک دن ایسا واقعہ ہوا، فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کو راستے میں ملے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو سلام نہیں کیا۔ فرمایا آپ خاموش رہے، حضرت ابو بکر صدیق نے سلام کیا، حضرت علی نے جواب دیا، لیکن حضرت ابو بکر کو بڑا یہ بات محسوس ہوئی ہے کہ یار ہمیشہ جب ملتے ہیں تو پہلا سلام حضرت علی کرتے ہیں، میرے بولنے سے پہلے سلام کر دیتے ہیں، پتہ نہیں آج کوئی ناراضگی ہے کہ سلام نہیں کیا۔ پر میں میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں آئے، حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً یہ بات عرض کی، فرمایا یا رسول اللہ
کوئی اور خفتی ہے، ہمیشہ جب ملتے ہیں تو سلام میں پہل حضرت علی کیا کرتے تھے۔ آج ہم ملے، حضرت علی نے سلام نہیں کیا، خاموش ہو گئے، میرے سلام کرنے پہ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا یہ حضرت ابو بکر آپ کی شکایت لے کے آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے گا میرے دوستوں، اور دل و دماغ میں بٹھائیے گا۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ ناراضگی کوئی نہیں ہے، اور میں یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی محبت جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، جن کی ساتھ محبت کرنا جنت میں دخول کا ذریعہ ہے، بھلا ان سے کیا ناراضگی ہو سکتی ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ کل رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب کے اندر کیا دیکھتا ہوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا ایک محل اس کی سیر کروائی ہے، اور میں بڑا محل کا خوبصورت ہوں، اور میں نے پوچھا اپنے دائیں بائیں کے لوگوں سے یار یہ کس کا محل ہے، کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا اور میں یہ ہر اس شخص کا محل ہے جو سلام کے اندر پہل کرنے والا ہے۔ اور میں یا رسول اللہ جب سے میں نے یہ بات دیکھی اور سنی ہے، اور میرے دل میں خیال آیا جب بھی حضرت ابو بکر ملتا ہے میں اسے سلام میں پہل کر کے سلام کرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ محل مجھے نہ ملے، وہ میں ابو بکر کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے ابو بکر ملے تو میں نے سلام کے اندر پہل نہیں کی۔ اللہ اکبر، یہ ان کی محبت ہے، یہ ان کا احترام ہے آپس میں۔ فرمایا اللہ تو میرے پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے علی یاد رکھیے گا ان دونوں کے ساتھ محبت کیجئے تدخل فی الجنہ، اور فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جائیے گا۔ اسی وجہ سے ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بھی کنز العمال جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 11 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر و عمر لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن ولا یجتمع بغضی وحب ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن او کما قال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول کے بعد پوری امت میں سب سے زیادہ جو افضل لوگ ہیں ان لوگوں وہ ابو بکر اور عمر ہیں، جی وہ ابو بکر اور عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگلی بات سنیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں فرمایا لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن، اور میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے مومن کے دل میں علی کی محبت ہو اور ابو بکر اور عمر کے ساتھ وہ نفرت کرتا ہوں، فرمایا میری محبت اور شیخین کی نفرت اور میں ایک دل میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات فرمائی ولا یجتمع بغضی، اور فرمایا جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے اور مجھ سے دشمنی رکھتے ہوئے ابو بکر اور عمر کی محبت اس کے دل میں نہیں ٹھہر سکتی، فرمایا جو ان سے محبت کرے گا فرمایا اس کا مجھ سے بھی تعلق ہوگا، اور فرمایا جو میری محبت کا دعوے دار ہوگا وہ کبھی بھی شیخین کے ساتھ نفرت نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنیے گا ایک اور حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا، حضرت حسن اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اور میں حب ابی بکر و عمر من الایمان وبغضهما من الكفر ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ابو بکر اور عمر سے محبت فرمایا من الایمان،
فرمایا یہ عین ایمان ہے۔ وَبُغْضُهُمَا مِنَ الْكُفْرِ، اور ان سے دشمنی رکھنا فرمایا وہ ایمان نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ وَسَبَّ صحابی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اس پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ یہ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب لکھی ہے حضرت عمر فاروق کی سیرت پہ، نام بھی رکھا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں میرے ابو بکر اور عمر کی محبت ہے فرمایا وہ صاحب ایمان ہے، وہ ایماندار کہلانے کا حقدار ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ حضرت علی کو کسی نے آ کے بتایا اور میں فلاں جگہ پہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور اس جگہ پہ میں نے سنا کہ وہ حضرات شیخین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پر میں خلاف باتیں ہو رہی ہیں، بکواسات ہو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، فوراً کوفہ کی جامع مسجد کے ممبر پہ تشریف لے آئے اور آ کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایھا الناس والذی خلق الحبۃ وبدأ النسمۃ لا يحبهما الا مؤمن فاضل ولا يبغضهما ويخالفهما الا شقی مارق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سنو ساری کائنات کے لوگوں سن لو، میں علی کو ذات کی قسم ہے جس ذات نے ایک دانے کو پیدا کیا، خلق الحبۃ وبدأ النسمۃ، اور جس اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کو پیدا کیا ہے، پر میں مجھے اس خالق کے کائنات کی قسم ہے پر میں کسی بندے مومن کے دل میں پر میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی کبھی بھی نفرت نہیں آ سکتی، پر میں مومن کے دل میں ان کی محبت ہوگی۔ پر میں اس لیے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہما وزیرایا من الدنیا، اور میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا کے میرے پیغمبر کو وزیر عطا فرمائے، اور میں ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث سنیے گا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، پر میں ایک دن بازار میں جا رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، اور یہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سے صحابی ہیں؟ پر میں یہ وہ واحد صحابی ہیں جو یہودی تھے، یہود کے بڑے علماء میں ان کا شمار تھا، اور یہودیوں میں سے واحد یہ شخصیت ہے جو مسلمان ہوئے، اور مسلمان بھی کیسے ہوئے؟ میرے پیغمبر سے کوئی سبق نہیں لیا، کوئی تبلیغ نہیں سنی، کوئی اور چیز نہیں سنی، اور میں ہوا یہ کہ جب میرے پیارے پیغمبر ہجرت فرما کے مدینہ منورہ ہیں، انصار مدینہ میرے پیغمبر کے استقبال کے لیے نکلے ہیں، اور میں یہ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں میں اپنی پھوپھی کے ساتھ میں بھی چل دیا، چلو دیکھو تے صحیح یار مسلمانوں کا پیغمبر کیسا ہے، انصار مدینہ کا پیغمبر کیسے ہے؟ کہتے دیکھتا کیا ہوں، آپ علیہ السلام اونٹنی پہ سوار ہیں اور آ رہے ہیں، پر میں مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا اور خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کی ہے، پر میں ادھر سے نعرہ تکبیر بلند ہوئے، ادھر سے میرا ایک نظر پڑی اللہ کے پیارے پیغمبر کے چہرے مبارک پہ، اور میں مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور میں نے فوراً آہستہ سے کہا اللہ اکبر۔ کہتے میری پھوپھی نے مجھے ایسے کونی لگائی اور کہا یہ مسلمانوں کا پیغمبر آئے، کوئی موسیٰ علیہ السلام تو نہیں آیا کہ تو اللہ اکبر خوشی کا اظہار کرائے، پتہ نہیں سچا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں نے پھوپھی کو کہا خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، بھلا اتنا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، صرف چہرہ دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔
میرے پیغمبر کا خوبصورت حسن و جمال دیکھا اور کہتے میرے دل نے یہ تسلیم کیا اتنا خوبصورت چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر یہ مسلمان ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہوئی اور ملاقات میں انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہتے اے جہنم کے کفر کے بیٹے. کیا کفر کہتے ہیں؟ تالے کو تالا. اے عبداللہ ابن عمر تو جہنم کے تالے کا بیٹا ہے, جہنم کا کفر, کفر جہنم کا بیٹا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ بات سنی بڑا غصہ ہوا کہ میرے والد کو کیوں جہنم کا کفر کہہ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, ابا جی عبداللہ ابن سلام نے آپ کو جہنم کا تالا کہا ہے. حضرت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے خلیفہ ہیں, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے, اور میں ایسا نہیں کیا کہ فوراً گرفتار کر لیا جائے میرے خلاف بات, میں اتنا بڑا بادشاہ اور خلیفہ فوراً جیل میں ڈال دیا جائے. فرمایا نانا. حضرت عبداللہ ابن سلام کے پاس آتے ہیں, آگے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ الفاظ کہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے مجھے کہا ہے کفر جہنم کا تالا. سنیے گا میری بات میرے دوستوں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے, میرے والد نے اپنے والد سے یعنی میرے دادا سے, انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے, حتیٰ کہ ہماری آبا و اجداد میں سے ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات سنی. پر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خبر دی. پر میں کون سی خبر دی؟ پر میں جو آخر الزمان پیغمبر آئے گا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پر میں اس کا ایک امتی ہوگا جس کا نام عمر ہوگا اور اس کے والد کا نام خطاب ہوگا. پر میں جب تک وہ اس امت محمدیہ میں زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس وقت تک جہنم کو تالا لگا کے رکھیں گے. پر میں کفر جہنم کا ہوگا, جہنم کے دروازے کو تالا لگا رہے گا. اور میں جب وہ دنیا سے اٹھ جائے گا پھر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور لوگ اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جائیں گے, ادھر ادھر متفرق ہو کے کتنے لوگ جہنم میں جانے والے بن جائیں گے. اور میں آپ دنیا میں جب تک موجود رہیں گے جہنم کا دروازہ کھلنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ کو کیا کہا؟ کفر جہنم, جہنم کے دروازے کا تالا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی شان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا. فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کے صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی بیان فرمائی اور انجیل شریف کے اندر بھی بیان فرمائی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے, اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بے تکلفی ہوتی ہے. پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہشات کا اظہار فرمایا, حضرت ابو بکر نے بھی اظہار فرمایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اپنی خواہشات کا اظہار کیا. کیا فرماتے ہیں؟ احب الی من الدنیا ثلاث. یا رسول اللہ مجھے اہل دنیا میں سے 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں. اور میں پہلی چیز اور میں الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق. اور میں نیکی کا حکم دینا میں عمر کو بڑا پسند ہے. اور میں نمبر 2 گناہوں سے روکنا اور میں برے کاموں سے فحاشی کے کاموں سے روکنا میں عمر کو بڑا پسند ہے. والصوب الخلق اور پھٹے پرانے کپڑے پہننا اور میں عمر کی بڑی خواہش ہے. اللہ یہ بات صرف سمجھانے کے لیے جوڑی ہے, اصل بات وہ سنانی ہے پیچھے. اور میں والصوب الخلق. اللہ اکبر اللہ. علامہ ابن حجر اسقلانی نے اس کو نقل کیا ہے. اور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خواہشات بڑی, الامر بالمعروف والنہی عن المنکر والصوب الخلق. پھٹے پرانے کپڑے پہننا, سادگی میں رہنا اور میں عمر کو بڑا پسند ہے. اب سنیے گا. اور میں حضرت عمر فاروق رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شام کی طرف پیش قدمی ہوئی ہے۔ فرمائے فلسطین کا علاقہ بیت المقدس کے سامنے جب پہنچے ہیں، فرمائے عیسائیوں کے بڑے بڑے راہب، فرمائے وہ سارے کے سارے فرمائے اپنا سارا ساز و سامان لے کے اپنے گلے کے اندر جہاں کے بند ہو گئے، فرمائے بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو انہوں نے آگے کہا، فرمائے ایک ہی صورت ہے آپ کو بیت المقدس کے فتح کرنے کی، فرمائے صورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی انجیل میں پڑھا ہے، فرمائے ایک آدمی بیت المقدس کو فتح کر سکتا ہے، اس کا نام عمر بن الخطاب ہے۔ جیسے ہی نام آیا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نعرہ بلند کیا، فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، ہمارا جو امیر المومنین ہے اس کا نام عمر فاروق ہے۔ عیسائیوں نے کہا ایک ہی صورت رہ گئی، اس عمر کو بلائیے گا، اس کی بہت ساری نشانیاں ہماری کتاب میں لکھی ہیں، فرمائے ہم ساتھ میں میچ کریں گے، اگر نشانیاں مل گئی تو ٹھیک ہے، ہم چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے، اس لیے کہ ہماری کتاب میں یہ بات لکھی ہے جس وقت وہ عمر آئے گا اگر تم نے اس کا راستہ روکا وہ عمر تمہاری نسلوں کو ختم کر دے گا، وہ عمر تمہاری دنیا سے نسلوں کو ختم کر دے گا، اس لیے اگر کوئی عمر فاروق ہوا ہم بغیر جنگ کے چابیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح میسج بھیجا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، آ جائیے بغیر جنگ کے علاقہ فتح ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلنے لگے، اب اس خواہش کا اظہار کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا صوب الخلق، فرمایا پھٹے پرانے کپڑے پہننا میں عمر کی بڑی خواہش ہے۔ فرمایا جب نکل رہے مدینہ سے مسلمان آگے کہتے ہیں امیر المومنین اتنا بڑا مر کا سر ہو رہا ہے، بیت المقدس فتح ہو رہا ہے، فرمایا ذرا کپڑوں پہ دھیان دیجئے، فرمایا پھٹے پرانے کپڑے اور جسم پہ جو سے بےتال لباس کیے، فرمایا 17 ٹاکیاں لگی ہوئی لباس پہ، فرمایا 17 ٹاکیاں فرمایا کپڑے کے ساتھ کی نہیں بلکہ چمڑے کی ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، یہ ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک 3 ٹاکیاں چمڑے کی لگی ہیں۔ فرمایا یہ اتنا پرانا لباس پہن کے اتنا بڑا مارکا سر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح لوگ کیا کہیں گے، یہ مسلمانوں کا بادشاہ ہے۔ اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا اور میں سارے مسلمان گئے اور میں حضرت امی عائشہ صدیقہ کے پاس جا کے کہتے ہیں اماں جی آپ بیٹے کو سمجھائیے گا اور میں ضرور آپ کی بات کو مان جائیں گے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ نے بلایا اور میں عمر بیٹا آ جائے آگے میری بات سنیں۔ حضرت عمر حاضر ہوئے فرمائے ماں جی کیا حکم ہے؟ فرمائے اتنا بڑا مارکا سال ہو رہا ہے، بیت المقدس کی فتح ہو رہی ہے، ذرا اچھا لباس کے پہن کے جائیں۔ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، ماں کے سامنے کوئی بات بھی نہ کہی، خاموشی سے اٹھے لباس پہنا دوسرا اور مدینہ سے باہر نکل رہے، تھوڑا سا چلے تو واپس آ گئے، واپس آ کے کہتے یار مجھے پرانا لباس دو جو میرا اپنا اصلی لباس ہے۔ عمر کو شرم آتی ہے اور میں اصلیت چھپا کے کہاں جائے گا دوسروں کے سامنے، اور میں پھٹا پرانا لباس پہنا، اپنے غلام حضرت اسلم اپنا غلام ہے اس کو ساتھ لیا، سفر شروع ہو گیا۔ اور میں تھوڑے سی جگہ چلے حضرت عمر فاروق سواری روک دی، خود نیچے اتر گئے، اپنے غلام کو آپ سوار ہو جائیے گا۔ غلام ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتے ہیں امیر المومنین اتنی بڑی گستاخی کہ آپ سوار ہو اور میں پیدل چلوں، یہ تو بات ٹھیک ہے، آپ پیدل چلیں اور میں سوار ہوں، بھلا یہ کون کی عزت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کو دنیا کی عزت بیزتی نظر آتی ہے، عمر کو آخرت نظر آ رہی ہے۔ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کیا عمر جیسے تو انسان تھا تیرا غلام بھی انسان تھا، تجھے تھکاوٹ ہوتی تھی تیرے غلام کو بھی ہوتی تھی، بتا تو سوار ہو کے گیا غلام کو کیوں پیدل چلایا؟ اور میں عمر کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہونا، اور میں اس لیے دنیا کی مشقت و برداشت ہے لیکن آخرت کا سوال جواب عمر دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔
اب سفر ہو رہا ہے، حضرت عمر سوار ہوتے ہیں، وہ پیدل چلتے ہیں، وہ پیدل چلتے ہیں، حضرت عمر سوار ہوتے ہیں۔ فرمایا جس وقت بیت المقدس کے قریب پہنچے حالت یہ ہو گئی حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری ہے اور غلام کے سوار ہونے کی باری ہے۔ غلام نے بڑی منتیں کی، عمر آپ سوار ہو جائے، آپ میری باری لے لے۔ حضرت عمر نے انکار فرمایا، فرمایا چل رہے ہیں، غلام سوار ہے، حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں، اونٹنی کی نکیل اور مہار ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب بیت المقدس کے قریب پہنچے حالت یہ ہو گئی ایک ہاتھ میں اونٹنی کی نکیل ہے، دوسرے ہاتھ میں جوتا ٹوٹ گیا۔ حضرت عمر فاروق ایک ہاتھ میں جوتا ٹوٹا ہوا، دوسرے ہاتھ میں نکیل لے کے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں سے عیسائیوں نے سوال کیا بتاؤ ان دونوں میں سے تمہارا کون سا خلیفہ ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا جو سوار ہو کے آ رہا ہے وہ ہمارا خلیفہ ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ خلیفہ ہے تو کبھی بھی آپ کو یہ بیت المقدس فتح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری کتاب میں لکھی ہے یہ بات کہ جب وہ خلیفہ بیت المقدس کے قریب آئے گا خلیفہ پیدل چل رہا ہوگا اور غلام سوار ہو کے آ رہا ہوگا۔ اسی کو فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ بیت المقدس فتح ہو گیا، مسلمان مبارک دے رہے ہیں، مبارک امیر المومنین بیت المقدس فتح ہو گیا۔ بیت المقدس کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی آ گیا بوڑھا سا، بالکل ضعیف العمر بوڑھا سا آدمی آ گیا، چھوٹا سا رکا، حضرت عمر کے سامنے کیا اور کہا اپنا وعدہ پورا کیجیے، اپنا وعدہ پورا کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ رکا دیکھا اور دیکھے گا نہ تو یہ میرے باپ کی جاگیر ہے نہ میرے بیٹے کی جاگیر ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، جس کو چاہیں گے دیں گے، عمر کے ہاتھ میں یہ بات نہیں ہے۔ مسلمان بڑے حیران ہو رہے ہیں، بڑا خوشی کا مقام ہے۔ حضرت عمر بڑی غصے سے کہہ رہے ہیں یہ میرے باپ کا مال نہیں ہے، باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ مسلمانوں نے سوال کیا امیر المومنین یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ حضرت عمر نے بات سنائی، فرمایا کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا اور مسلمان ہونے سے پہلے فرمایا اللہ فرمایا میں سفر پہ گیا، شام کی طرف سفر پہ گیا، فرمایا وہاں میں ایک جگہ آرام کر رہا تھا اور آرام کے دوران میں نے کیا دیکھا، فرمایا ایک آدمی ہے میری پنڈلی کو اوپر کر کے فرمایا ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا میں نے اسے سوال کیا بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں کچھ چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے تورات اور انجیل میں بات پڑھی ہے کہ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ ہونے ہیں اس کا نام عمر ہونا ہے، آپ کا نام عمر ہے، جی میرا نام عمر ہے، قریشی ہو جی قریشی، جی مکہ کے رہنے والے، جی مکہ کے رہنے والے ہیں، پر میں آپ ہی وہ آدمی ہونے ہیں جس نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سنا بڑا حیران ہوا، اس نے کہا آج مجھے یہ بات لکھ دے کہ اگر آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو یہ مسجد کا یہ والا حصہ جس میں آپ بیٹھے ہیں یہ سارا حصہ میرے حوالے کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں انکار کرتا رہا، اس نے سامنے کوئی لوہے کا اوزار پڑا ہے میرے اوپر تولا، کہتے ہیں لکھ دے بغیر میں تجھے مارتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے جان بچانے کی خاطر وہ تحریر اسے لکھ دی، فرمایا وہ تحریر آج میرے پاس لے آیا۔ کہتے ہیں عمر تو نے وعدہ کیا تھا کہ جس وقت تو بیت المقدس کو فتح کرے گا یہ جگہ میرے حوالے کرے گا، فرمایا میں نے اس تحریر کا جواب دیا یہ عمر کی جاگیر نہیں، عمر کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ تو مسلمانوں کا مال ہے، جس کو چاہیں گے وہ عطا کریں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ فرمایا پیغمبر کے صحابہ ہوئے فرمایا جن کو میں اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی بیان فرمایا، انجیل میں بھی بیان فرمایا، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا اس پیغمبر کی امت کی صفات کا تذکرہ پڑا تورات شریف میں، اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا مولا یہ جو اتنی بڑی عظمتوں والی امت ہے میں موسیٰ دعا کرتا ہوں اس امت
امت کا مجھے رسول بنا کے بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ میرے موسیٰ کلیم، یہ امت تجھے نہیں دینی، یہ تو امت میرے آخری محبوب پیغمبر کی ہونی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مولا اگر مجھے اس امت کا نبی نہیں بناتا تو موسیٰ تجھ سے مانگتا ہے مجھے اس نبی کا امتی بنا دے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ اللہ اکبر، بے ذوق لوگ ہیں، بالکل بے ذوق ہے۔ اتنی بڑی بات آپ کو سنائیے کہ اس پیغمبر کے امتی بننے کے لیے پیغمبر دعائیں کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ اور مجھے بن مانگے اس پیغمبر کو امتی بنا دیا، اور بن مانگے امتی نہیں بنایا بلکہ امتی بنانے کے ساتھ اس نے اسلام کی دولت سے بھی مالا مال کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث سنی اور پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور اس حدیث کے راوی اللہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول، میرے پیارے پیغمبر کے نواسے ہیں اللہ، اور یہ حدیث سنیں گے یقین جانیں تڑپ جائیں گے حضرت عمر کی شان کو سن کے۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ان کی سیرت پہ جو کتاب لکھی اس کے صفحہ نمبر 29 پہ حدیث لکھتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فرمایا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک ظاہری شکل سے نوازنا ہے، اسلام کو ایک شکل و صورت عطا کرنی ہے۔ فرمایا اسلام کو جب شکل صورت ملنی ہے، اسلام نے اس شکل و صورت کے ساتھ میدان محشر کے اندر آنا ہے، اور آ کر پورا میدان محشر گھوم کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنا ہے اور ان کا بازو پکڑ کے حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ لے کے جانا ہے۔ فرمایا عرش پہ چڑھ رہے ہیں، جب عرش کے درمیان میں پہنچتے ہیں اسلام اللہ تعالیٰ سے کہے گا مولا یہ وہ شخص ہے فرمایا دنیا میں مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، فرمایا اس نے میری شناخت اور پہچان کروائی، فرمایا دنیا میں کمزور تھا، اس نے مجھے شہزور اور طاقتور بنایا، فرمایا اس نے دنیا میں میرا تعارف کروایا، کوئی نہیں جانتا تھا، اس نے دنیا میں مجھے پھیلایا، فرمایا آج میں اس کو لے کے تیرے پاس آیا ہوں مولا، میں اس کی سفارش کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا فرمایا اللہ تعالیٰ اسی وقت حکم دیں گے اسلام کے ساتھ حضرت عمر کو جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور ساری دنیا بھی تک حساب و کتاب میں پھر رہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا دنیا میں کوئی فوت ہوتا ہے اس پہ کوئی والدین رو رہے ہیں، فرمایا کسی کی وفات پہ بھائی رو رہے ہیں، کسی کی وفات پہ بہنیں رو رہی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا عمر ان الاسلام یبکی علی موتک الی یوم القیامہ، فرمایا عمر جب تو دنیا سے جائے گا تیری موت پہ اسلام قیامت تک روتا رہے گا۔ جی ہاں عمر ایسے نہیں شان اور مقام ملا، ایسے نہیں عظمت ملی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں ہمارے استاد محترم حضرت بلیالی صاحب 4 جملے ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرمایا عمر کی شان یہ ہے کہ حضرت عمر کو میرے پیارے پیغمبر نے منتخب فرمایا دین اسلام کی عزت کے لیے۔ پچھلے جمعے میں بیان کر چکا ہوں اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، تفصیل سے کر چکا ہوں۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے عمر کو منتخب کیا دین اسلام کی عزت کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق نے منتخب کیا خلافت کے لیے، اپنے بعد خلافت کے لیے۔ درس قرآن میں تفسیر اس کی کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق زندگی کا آخر ہے، فرمایا اس حد تک طبیعت خراب ہے، غش آ جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، فرمایا حضرت عثمان کو بلایا، فرمایا لکھے وصیت، یہ نہ ہو کہ میرے بعد کو مسائل اور بڑھ جائیں، فرمایا لکھے میرے بعد خلیفہ، اتنا لکھایا اور غش آ گیا، بے ہوش ہو گئے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا دل میں خیال آیا ہو سکتا ہے کہ اگر اسی حالت میں حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو مسائل تو رہ جائیں گے، کہ انہوں نے لکھ دیا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ کون ہوگا جی؟ عمر ہوگا۔ کہتے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق کو طبیعت ٹھیک ہوئی، سب نے فرمایا کیا لکھا ہے؟ فرمایا میرے بعد خلیفہ عمر ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا عثمان اگر تو اپنا نام بھی لکھ دیتا تو مجھے کوئی اعتراض کیوں؟ کیا مقصد ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر جانتے تھے اس بات کو کہ حضرت عثمان کے اندر بھی خلافت کو سنبھالنے کی ساری صفات موجود ہے۔ یہ ساری لکھی بات اس کو بند کیا، بند کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مجمع عام کے اندر، مسجد میں آئے اور فرمایا یہ جو میں نے وصیت اس کاغذ کے اندر لکھی ہے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، سب کو منظور ہے؟ سب کو قبول ہے؟ سب نے کہا ہاں۔ ایک بالکل آخر سے آواز آئی لا، ہمیں قبول نہیں ہے۔ جب دیکھا تو یہ لا کہنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کون تھے جی؟ یہ آپ کے سروں میں بھی طوطے بیٹھ گئے کہ یہ کیا کہتے ہیں جی؟ اگلی بات سنیے گا، کس نے کہا لا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو قبول ہے؟ کیا منظور ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سنیے گا الفاظ، فرمایا لا نرضى الا بعمر بن الخطاب، فرمایا اگر عمر کے علاوہ کسی اور کا نام ہے تو ہم راضی نہیں ہے، اگر عمر کا نام ہے تو ہم راضی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا علی بھائی میرے بعد خلیفہ عمر ہی ہوگا۔ کون ہوگا؟ عمر ہی ہوگا۔ حضرت عمر کو کہا آپ کو خلافت دے کے جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا لا لیس لی بحاجہ، لیس لی بحاجہ، مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیس لی بحاجہ، مجھے خلافت کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیسی تربیت کی میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کی جی، کہ آج خلافت اٹھا کے فرمایا پکے ہوئے پھل کی طرح حضرت عمر کی جھولی میں ڈالی جا رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں لیس لی بحاجہ، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے عمر بالکل اسی طرح بات ہے، اور یار تجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے لیکن میری مجبوری دیکھ، خلافت کی تجھے ضرورت نہیں ہے، آج خلافت کو عمر کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں خلافت عمر کو دے کے نہیں جا رہا بلکہ خلافت کو عمر فاروق دے کے جا رہا ہوں، خلافت کو عمر فاروق دے کے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا حضرت اتنے سخت آدمی کو خلافت دے کے جا رہے ہو، عمر کا ساری چمڑی بھی لا کے نہیں ہے جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر تو بڑے سخت طبیعت کے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اس کی جو سختی ہے نا اور اس کی طبیعت میں یہ جو سخت پن ہے، فرمایا یہ اور خلافت کی ذمہ داری جب اس کے اوپر آئے گی نا، اس کی سختی نرمی میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیا ہوگی؟ نرمی میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کس لیے چنا؟ خلافت کے لیے۔ کس لیے چنا خلافت؟ اللہ کے پیغمبر نے عمر کو چنا عزت کے لیے، اللہ کے پیغمبر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا عزت اسلام کے لیے، ابو بکر نے چنا خلافت کے لیے، اور میری ماں عائشہ نے چنا حجرہ رسول میں دفن کرنے کے لیے، اس کے لیے دفن کر جب زندگی کا آخر نا، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عمر کو بھیجا اور میں زندگی کا آخر ہے جہاں ماں سے پوچھ کے آ کہ میری دل کی خواہش ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیسرا میں ادھر دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت اما عائشہ نے فرمایا اور میں جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن عمر کا وہ احسان یاد آ گیا جب میرے اوپر منافقین نے تہمت لگائی اور میں کوئی نہیں بولا۔ عمر تلوار لے کے سامنے آیا تھا، پر جو بھی میری ماں کے بارے بھونکے گا عمر کی تلوار ہوگی اور اس کا گردن سے جدا ہوگی۔ فرمایا یہ عمر ہی کا احسان تھا، یہ احسان چکا رہی ہوں، رکھی تو اپنے لیے جگہ تھی لیکن عمر تجھے دیتی ہوں۔ تو میری ماں نے عمر کو چنا حجرہ رسول میں دفن کرنے کے لیے، اور حضرت علی نے عمر کو چنا اپنا داماد بنانے کے لیے۔ اس کے لیے جی داماد، جی حضرت حسن اور حضرت حسین کی بڑی بہن حضرت ام کلثوم میں حضرت فاطمہ کی بیٹی، فرمایا اس کے نکاح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ذرا اگر ناراض نہ ہوں
تو ہاتھ کھڑا کرے وہ لوگ جن کو اس بات کا پہلے پتا تھا، اس بات کا جنہیں پتا تھا کہ حضرت ام کلثوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے مشے میں سے 4 کے 5 لوگ ہیں۔ اور میرے دوستو، خدا را دین اسلام کو پڑھو، خدا را پیغمبر کی سیرت کو پڑھو، خدا را تاریخ اسلام کو پڑھو، وگرنہ اسی طرح حملے ایمان پہ ہوں گے جیسے ہو رہے ہیں۔ تو حضرت علی نے منتخب کیا کس کے لیے؟ داماد کے لیے، اپنی دامادی کے لیے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم کو عدت پوری کروانے کے لیے اپنے گھر لے کے آئے تھے، اپنے گھر میں عدت پوری کروائی تھی۔ بہرحال تو حضرت عمر کی شان میں یہ 4 چیزیں حضرت کر دی میں نے احادیث مبارکہ کے ساتھ، کہ پیغمبر نے چنا عزت اسلام کے لیے، آج کا سبق یاد کر کے جائیے گا، پیغمبر نے چنا عزت اسلام کے لیے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت کے لیے، اور حضرت علی نے دامادی کے لیے، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ نے حجر رسول میں دفن کرنے کے لیے۔ آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، باتیں اتنی زیادہ ہیں، آپ دیر سے آتے ہیں، کچھ ساتھی رہ جاتے ہیں۔ حضرت زین العابدین کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین جی، ان کا اصل نام ہے علی، زین العابدین کے نام سے مشہور ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا جی بتائیے گا حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی شان کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بتا دوں یا دکھا دوں؟ کیا فرمایا؟ بتا دوں یا دکھا دوں؟ ہمیں اگر دیکھنا ہے تو جائیے گا روزے رسول میں جو 2 ساتھ میں شخصیات سوئی ہوئی ہیں، جو پیغمبر کے پڑوسی ہیں، انہیں ابو بکر اور عمر کہا جاتا ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی صاحب جس نے یہ روایت نقل کی ہے، ان کی بات پہ اگر یقین کر لوں تو وہ یہ لکھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جس مٹی کے خمیر سے پیدا فرماتے ہیں اسی جگہ پہ دوبارہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، جس مٹی سے پیدا ہوئے اسی مٹی میں دوبارہ دفن ہوں گے۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے میرے دوستو، تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ جس مٹی سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بنایا اسی سے ابو بکر کو بنایا، اسی سے عمر فاروق کو بنایا، تبھی تو مرنے کے بعد تینوں دوست ایک ہی جگہ پہ دفن ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کا آخر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت مبارک پہ کھڑے ہیں، سارے لوگ رو رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کے ساتھ یہ الفاظ کہہ رہے ہیں، کہتے کاش کہ جیسا نام اعمال یہ انسان لے کے جا رہا ہے، کاش کہ میرا نام اعمال بھی ایسا ہوتا۔ پر میں جب ہم نے پیچھے دیکھا تو یہ کہنے والے انسان جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ساتھ میں یہ کہہ رہے تھے عمر تیرے بعد میرے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں آئے گی جو میں اب اظہار کر رہا ہوں کہ تیرے جیسا نام اعمال میں بھی لے کے جاؤں، تیرے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو تیرے جیسا نام اعمال لے کے جا سکے۔ بہرحال میرے دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسی شخصیت ہے۔ پروفیسر شوستری ایک غیر مسلم پروفیسر تھا، انہوں نے حیدرآباد یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا الفاروق نامی کتاب ہے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، وہ انہوں نے اس کی یونیورسٹی کی لائبریری کے اندر جو ہے نا وہ رکھ دی اور حکم دیا کہ سارے جو ہے نا اسٹوڈنٹ اس کا مطالعہ کریں۔ تو کچھ اسٹوڈنٹ آ گئے، انہوں نے کہا جی یہ جو فاروق نامی کتاب ہے نا یہ اس کو مطالعہ سے نکالا جائے، اس میں کچھ ایسی شخصیات کا تذکرہ ہے جو مختلف بھی ہیں، جن میں اختلاف ہے، ہمارے درمیان اختلاف ہوتا ہے، لہذا اس کو نکالا جائے۔ اس کا جواب سنیے گا، پروفیسر شوستری نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اگر اسلام میں سے عمر کو نکال دے تو اسلام کے پلے رہتے ہی کچھ نہیں ہے۔ کیا اسلام کے پلے رہتے ہی کچھ نہیں ہے۔ اور حضرت شاہ صاحب سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے اگر اسلام کا کھاتا کھولا جائے، کیا کیا جائے، وہ آپ سارے تاجر بیٹھے ہیں نا، تاجر جب تھوڑی سی مشکل آتی ہے نا تو پچھلے کھاتے کھولنا شروع کرے دو، فلانے 10,000 دینا تو فلانے 5,000 دینا۔ ایک کہاوت بھی مشہور ہے جی کون بھوکھا ہوا ہے پچھلے، اچھا بڑا تو کیا کرتا، تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کا کھاتا کھولو نا، اسلام کا کھاتا کھولو تو اسلام کے ذمے عمر
عمر کا قرض آج بھی باقی ہے، عمر کا قرض کیا ہے جی؟ آج بھی باقی ہے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عبقری شخصیت ہے، ایسی بے مثال شخصیت کہ دنیا کائنات ان کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا